اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر کے ذریعے بندے کا امتحان لے رہا ہے، اور خیر کے ذریعے امتحان کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، انسان کو خوشحالی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے دنیا میں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یا کسی اور کا شکر ادا کرتا ہے جا کر، یا بالکل نہ شکرہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہ کسی اور کا۔ تو اس امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ کون کامیاب ہوتا ہے؟ کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ دولت، یہ عزت، یہ کامیابیاں، یہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اس نے عطا کیا ہے، میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ میں اپنی صلاحیتوں قوتوں سے سب حاصل کر لوں۔ دینے والا میرا رب ہے، اور وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، اور بندہ پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، ہر چیز اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، دل میں بھی اس کی محبت، اللہ کی محبت اس کے پیدا ہوتی ہے، اور زبان سے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور عملاً بھی اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں، شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جب نعمتیں، احسانات، جو کچھ اس نے دنیا میں دیا ہوا ہے، بندہ اس پہ غور کرے، اور جب دیکھے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے، تو اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو، اور پھر زبان خود بخود اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے، زبان خود بخود تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اور عملاً بھی آدمی اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس کے سامنے۔ مثلا اس کی مثال دیکھیں، انسانی طور پہ اگر دیکھیں کہ اگر کسی بندے پہ آپ نے اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، اتنے احسانات، اور وہ احسان فراموش نہیں ہے، بعض لوگ نا احسان فراموش، جو کچھ بھی آپ نے کیا الٹا، بلکہ وہ الٹا یا تو کسی اور کی طرف نسبت کر دیں گے مشرکوں کی طرح، یا آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، احسان فراموش۔ لیکن اگر کوئی احسان فراموش انسان نہیں ہے، آپ نے اس پہ بڑے احسانات کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی غیر موجودگی میں جہاں بھی بیٹھا ہوگا آپ کی تعریفیں کر رہا ہوگا، اس لیے اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جس نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ کر رہا ہے میرے لیے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو ہر جگہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہوگا زبان سے، اور اگر آپ اسے کچھ ذرا کام کہیں، اشارہ کریں، تو کہہ دے جان بھی حاضر ہے، کیوں کہ جی آپ تو میرے محسن ہیں، دوڑ پڑے گا، آپ ذرا کچھ کہیں گے آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ تو آپ سوچیں، یہ فطرت ہے انسان کی، جو انسان احسان فراموش نہیں ہے وہ یہی کرے گا نا، یہی فطرت ہے، اور اس کے برعکس اگر کو کرے گا تو آپ کہیں گے انسان فراموش ہے، جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، ایسے انسان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو انسان غور کرے کہ کیا کوئی اور ہے کسی کی طرف سے چیز ملی ہوئی؟ نہیں، بس نیچے سے لے کر اوپر دیکھیں، پوری کائنات میں نظر دوڑائیں، پھر اپنے اندر دیکھیں جو کچھ ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، صحت، خوشحالی، عزت، جب سب اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے محبت پیدا ہونی چاہیے دل میں یا نہیں؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور پھر زبان خود بخود اس کی تعریفیں کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ رب جو محسن، جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے، وہ جب حکم دیتا ہے، وہ جب کسی چیز کے بلاتا ہے، تو بندہ ذرا بھی دیر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میری جان بھی حاضر ہے میرے رب کے لیے، جان بھی اسی نے دی ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے۔ تو یہ ہے شکر۔ شکر صرف چند الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل میں سے شروع ہوتا ہے، زبان سے تعریفیں حمد اللہ کی جاری ہوتی ہے، اور عملاً آدمی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، یہ ہے شکر۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، خیر اللہ دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ میرا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے پہچان لیا کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور شکر گزار بنا تو پاس ہو گیا، اور اگر نہ شکرہ بنا تو فیل ہو گیا امتحان میں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 منظر پیش کیے ہیں اس امتحان کے، عملی منظر، جیسے نا کہ آپ کو کوئی
ایک چیز فلم میں دکھا دی جاتی ہے، یہ دیکھیں یہ کردار ہے، یہ کردار دکھا دیے جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تو دو کردار اللہ نے قرآن میں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اسی امتحان کے کردار، کہ ایک طرف ایک شخص کا امتحان ہوا اللہ کے بندے کا، تو کیسے پاس ہوئے، دوسری طرف اللہ نے ایک اور بندے کا امتحان لیا تو وہ کیسے فیل ہوا. تو ان میں پاس ہونے والے بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کا ذکر سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیں، لشکر سارے، فوجیں، حتیٰ کہ پرندے ان کے لشکروں میں شامل ہیں، جن شامل ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 سے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ سلیمان کے لشکر اکٹھے کیے گئے جنوں، انسانوں، پرندوں میں سے، اور ان کو روک کے رکھا جا رہا تھا حاضری کے لیے. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسے نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں راؤنڈ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. سلیمان کا پورا لشکر پیش قدمی کرتے آ رہا ہے، تو ایک جگہ آئی جو چیونٹیوں کی وادی، یعنی بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں وہاں. تو ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کو مخاطب کہہ رہی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کہیں راؤنڈ نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ان کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ گی، تو لہذا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ جلدی جلدی. اچھا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سلیمان کو سنا دی، سنی بھی اور سمجھ بھی گئے. بات سنائی بھی اللہ نے اور چیونٹی کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دی. آیت نمبر 15 میں حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت دی ہے. کافروں پہ تو ہے، مومن بندوں پہ بھی اس نے ہمیں فضیلت دی ہے. وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، ان کے بعد حکومت سنبھالی. فقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. اور سلیمان نے کہا کہ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے. پرندے بھی ان کے لشکر میں شامل تھے، جن بھی ان کے لیے اللہ نے مسخر کیے، ان کی خدمت میں لگا دیے. تو وہ کہہ رہے ہیں پرندوں کی بولی بھی ہمیں سکھلائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، سارے وسائل اللہ نے دیے ہیں. یہ کس نے دیے ہیں؟ ان ھذا لھو الفضل المبین، کہ یہ واضح فضل ہے اللہ کا، اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا وعدہ. تو پھر آگے منظر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ لشکر ان کا آ رہا ہے، تو چیونٹیوں کو کہہ رہی کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں، یہ نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں راؤنڈ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیونٹی کی گفتگو سنائی بھی ہے اور انہیں سمجھی بھی ہے. تو رد عمل دیکھیں سلیمان کا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سلیمان اس کی بات سن کے مسکرا کر ہنس دیے. مسکرا کر حضرت سلیمان ہنسنے لگے اس کی بات سن کر، چیونٹی کی سنی بھی اور سمجھی بھی. تو آپ دیکھیں غیر معمولی چیز کہ اتنی اللہ نے طاقت دی کہ چیونٹی کی گفتگو سن کر سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بعد رد عمل ذرا دیکھیں کہ انسان کو جب اتنی کوئی طاقت مل جائے، اتنی حکومت، ایسی سلطنت کہ فوج میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اتنی طاقت، عظمت، اور پھر چیونٹی کی گفتگو سن کر سمجھ رہے ہیں، تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا. تو سمجھنے لگتا ہے جی میں تو پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، اور پھر بندے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، میں بندہ نہیں، میں کچھ اور ہوں. تو یہی امتحان شروع ہوتا ہے.
حضرت سلیمان نے یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہا میں یہ ہوں اور میرا یہ ہے، میرے کارنامے اور میں یہ بن گیا ہوں، نہیں، فوراً دیکھیں دعا کی، اپنے رب کے سامنے ڈال دیا فوراً اپنے آپ کو. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے تھام کے رکھ، میں کہیں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، مجھے تھام کے رکھ، توفیق دے، مدد کر میری، میں کہیں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، مجھے تھام کے رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا. اپنے رب کے آگے ڈال دیا. ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ میں بندہ ہوں تیرا، کہیں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، تو مجھے سنبھال کے رکھ مجھے، میرے اندر کوئی ایسا خیال نہ آئے، اور شکر ادا کر سکوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی، اور عملاً شکر، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہے، اور آخرت کی عظیم کامیابی کی دعا، اور مجھے اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر اپنی رحمت سے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ ہے شکر. اسی طرح دوسرا واقعہ حضرت سلیمان ہی کا ایک اور امتحان اسی طرح کا، یہ بھی معمولی نہیں ہے کہ چونٹی کی زبان سن کے سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا واقعہ. پھر اسی طرح کا اور بڑا واقعہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے سلطنت انہیں دی اور کیسی قوتیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی، کہ ملکہ سبا جو ہدہد نے آ کے پیغام دیا کہ وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں ایک قوم کو کہ وہ شیطان نے اعمال خوشنما بنائے ہوئے ہیں اور وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو دیوتا سمجھا ہوا. تو وہاں حضرت سلیمان نے ہدہد کو خط دے کر بھیجا، اور خط پہنچا، اور پھر رد عمل ان کا. تو ملکہ جب تیار ہو گئی کہ آ رہی ہے حضرت سلیمان کے پاس، پورا واقعہ جو بیان ہوا ہے، تو حضرت سلیمان نے چاہا کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان کے پاس آ جائے، کہ جب وہ آئے تو دیکھے اس کا تخت یہاں موجود ہے، تو اسے پتہ چلے کہ کتنی عظیم سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قدرتیں، طاقتیں حضرت سلیمان کو دی ہیں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خدمت میں لگایا ہوا ہے ان کے بہت ساری چیزوں کو. تو اس لیے جب حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ملکہ آ رہی ہے، تو انہوں نے اپنے ایان سلطنت جو اپنی مجلس میں بیٹھے تھے ان کو کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. کہ اے درباریوں، کون ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار بن کے میرے پاس آئیں، قبل اس کے کہ وہ آئیں فرما بردار بن کے، تو کون ہے جو تخت میرے پاس لے آتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اور ایک دیو ہیکل جن نے کہا، جنوں میں جو سب سے طاقتور جن تھا، میں یہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. ان کی فوج میں جن بھی تھے اور اپنے انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب جو جن نے یہ پیشکش کی. وہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اور جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس یہ حاضر کرتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلک جھپکیں، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہاں ہوگا سامنے. اور وہ وہیں آ گیا فوراً، پلک جھپکنے سے پہلے اور وہیں آ گیا. تو یہ کون ہے؟ یہ خود حضرت سلیمان ہے. یہ ان کا معجزہ تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے
سامنے ان کے آ گیا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا پھر؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. جب سلیمان نے وہ تخت کو اپنے سامنے پڑا دیکھا ایک لمحے کے اندر، تو بول اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، معجزہ جو ان کے ہاتھ ہوا. قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، اس کے ذریعے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. یہ ہے حقیقت. اگر کوئی اس کو جان جائے کہ یہ جو کچھ ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور کیوں ہے؟ لیبلونی، کیوں دے رہا ہے یہ سب کچھ مجھے؟ تاکہ میرا امتحان لے. امتحان کس کا؟ اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. یہ ہے امتحان. تو جو سمجھ لے کہ یہ امتحان ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے تو پاس ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہے. اور امتحان کیوں ہے؟ کہ میرا رب امتحان لے کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے شکر ادا کیا تو وہ شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، فائدہ اس کا اپنا ہے، اللہ کا نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے اس امتحان میں نہ شکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب بے نیاز ہے، کریم ہے، کوئی اسے ضرورت نہیں کسی کی تعریفوں کی، کسی چیز کی، کسی کے شکر کا وہ محتاج نہیں ہے. تو حضرت سلیمان پاس ہو گئے اس امتحان میں. تو اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس شان سے ان کا یہ ذکر کیا ہے، مثال دی ہے، دکھایا ہے، دیکھو میرے ہی بندے جو اس امتحان میں پاس ہوئے. تو یہی وہ بندے ہیں جن کا ہم سورہ فاتحہ میں ذکر کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان بندوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جو پاس ہو گئے امتحان میں، جو امتحان میں پاس ہو چکے ہیں. بڑے بڑے اللہ کے بندے جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے مختلف امتحانوں میں کس طرح پاس ہوئے، وہ الگ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے کس طرح اللہ نے امتحان لیا. تو یہ ایک منظر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا کہ اللہ نے امتحان لیا اور اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے. اب ایک اور منظر اللہ نے دکھایا ہے ایک اور بندے کا، اس کا بھی امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا. اچھا بندہ کون تھا؟ وہ بندہ کافر نہیں تھا، کوئی کافر قوم کا نہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک فرد، بلکہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار، بنی اسرائیل میں سے. مسلمان قوم تھی نا بنی اسرائیل، اس وقت مسلمان قوم تھی. یعنی ایک مسلمان اندر کیا ہے وہ تو نہیں، عملاً ظاہری کیا ہے، مسلمان حضرت موسیٰ کی قوم کا فرد. جب بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے تو ان کے ساتھ نکلا اس نے، حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل سے نکل کے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کون تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ کا بلکہ رشتہ دار تھا قریبی، مگر اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی حضرت موسیٰ کے سامنے. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ لوگوں کا مضبوط جتھا اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھاتا تھا. خزانے سارے نہیں، خزانوں کی چابیاں صرف لوگوں کا کو مضبوط جتھا بھی مشکل سے اٹھاتا تھا. خزانوں کی چابیاں، صرف خزانے نہیں، صرف چابیاں خزانوں کی، اتنی دولت اللہ نے دے رکھی. یعنی آج کے دور میں جیسے کہتے ہیں بلینر کوئی شخص ہو، پتہ ہی نہیں دولت کدھر کدھر. تو آج تو بہرحال بینکوں میں پڑی ہے. تو اس وقت خزانے کیا ہوتے تھے؟ سونا چاندی جہاں رکھے ہیں، پھر بڑی بڑی چابیاں ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اتنی دولت ہم نے خزانے اتنے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں بھی ایک طاقتور جتھا لوگوں کا مشکل سے اٹھاتا تھا. اب اللہ نے امتحان لیا، جتنی دولت دی امتحان کے لیے. اذ قال له قومه لا تفرح، اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو، بھولو نہیں کہ اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہوئی ہے. یعنی جو نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے علماء صالحین، وہ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ نے یہ دولت دی ہوئی ہے تو اتراؤ نہیں، امتحان کے لیے ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اور پھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی آخرت کا گھر بناؤ. اس سے یہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرو دنیا میں، اس کے ذریعے جنت خریدو، جنت میں محل خریدو، پلاٹ خریدو. وہاں یہ امتحان ہے تمہارا کہ یہاں خرچ کرو آخرت کے لیے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول. یہ مطلب نہیں کہ وہ علماء نے صالحین نے کہا کہ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ دنیا سے میں کچھ نہ کرو، دنیا میں بھی اپنا حصہ لو، خرچ کرو اپنے اوپر، اچھی زندگی گزارو، خوشحالی سب، لیکن اس کے ذریعے آخرت بناؤ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو لوگوں پہ جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس دولت کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ. تو یہ دولت جب اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں آتی ہے تو خیر بن جاتی ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ بہترین مال وہ ہے جو ایک اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے وہ بہترین مال ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن جب مفسدین کے ہاتھ میں دولت آتی ہے، اللہ کے باغی سرکش، تو وہ فساد پھیلاتے ہیں اس دولت کے ذریعے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے جو صالحین تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ زمین ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا کی کوشش نہ کرو، یا اپنی دولت کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. اب فساد کا ذریعہ کیسے بنتی ہے دولت، آگے دیکھیں، آگے آ رہا وہ. تو اس کے جواب میں اس نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے. غور کریں، یہ ہے جواب اس کا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اب اللہ کے نیک بندوں نے کیا کہا تھا، دولت جو دی آخرت کا گھر تلاش کرو، احسان کرو، جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. تو مانو کہ اللہ کا احسان ہے اس نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. اس نے کہا نہیں، میں کوئی شکر ادا کروں، اللہ کا کیا دخل ہے اس میں. بلکہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا میرے پاس جو علم ہے، کون سا علم، کو غیب کا علم، کو جادو نہیں، میرے پاس صلاحیتیں ہیں جی بڑی، میں جانتا ہوں بزنس کیسے کرنا ہے، دولت کیسے کمانی ہے. یہ بیوقوف لوگ، ان کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے بھوکے مر رہے ہیں، فقیر ہیں، ڈکے کھا رہے ہیں. میں تو بڑی صلاحیتوں والا ہوں، مجھے پتہ ہے کس جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس جگہ کیا کرنا ہے، کیسے دولت کمانی ہے. تو اس لیے میں نے کما لی ہے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. یہ ہے سوچ، یہاں سے نہ شکری پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا کوئی شکر کو کر نہیں، کچھ نہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. تو یہ جب سوال ہو جاتا ہے نا بندے پہ کہ دوسرے فقیر کیوں ہیں، جانتے نہیں ہیں کچھ کرنا، میں کیوں ہوں مالدار، مجھے بڑا کچھ سب کچھ، میں جانتا ہوں بزنس کیسے کرنا ہے، علم ہے، صلاحیتیں، قوتیں وہ. تو یہاں پھر ایسا بندہ شکر تو نہیں ادا کرے گا نا، وہ مان ہی نہیں رہا کہ اللہ نے دیا، وہ کہتا میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا. کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے بہت ساری ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں اور زیادہ جمعیت تھی ان کے پاس، بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑی بڑی جمعیت اللہ نے ہلاک کر دی. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا. جب اللہ پکڑتا ہے
تو اللہ کو کوئی تحقیقات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کئی سال تحقیقات میں ہی لگ جائیں، جی پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے کیا جرائم کیے ہوئے ہیں۔ اب فساد کیسے پھیلتا ہے دولت سے، دیکھیں، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک روز وہ بڑی ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، زینت فی زینتہ ہی، اپنی زیب و زینت جو اس دور میں ہوتی تھی، بڑی بڑی سواریاں اور سونا اور چاندی اور لباس اور زیور اور نمائش جسے کہتے ہیں دولت کی، کہ وہ اپنی قوم کے سامنے آیا دولت کی نمائش کرتے ہوئے۔ یہ قارون یہ کرتے ہیں، اللہ کے جو فساد پھیلاتے ہیں دولت کے ذریعے، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ دولت کی نمائش کرتے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس طرح بتائیں ہم لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اگر ایک آدمی اس بڑی دولت بیٹھا ہوا نا گھر میں، تو دولت بیٹھنے نہیں دیتی، وہ کہتی پتہ چلے لوگوں کو میرے پاس کیا ہے، تو پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ ملے، کوئی موقع ملے، کسی شادی کے ذریعے اور ولیمے کے ذریعے، مہندی کے ذریعے، ڈھولکی کے ذریعے، حتیٰ کہ برتھ ڈے کے ذریعے، کوئی موقع ملے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے۔ پھر اس میں جی ہمارا سوٹ کون سے کون سا ہے، اور ہمارا پرس کون سی وہ کمپنی کا ہے، ہمارے پاس کتنے لاکھوں کا، اور گھڑی کتنے کروڑ کی ہے، اور جوتا کتنے کروڑوں کا ہے، اور پھر گاڑی کون سی ہے، اور یہ فرنیچر کہاں سے آیا ہے، اور یہ فلاں چیز، اور پردے کہاں سے آئے۔ کوئی نہ پوچھے تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ کوئی کسی کو ملے بھی نہیں، بس کیسے کوئی تھوڑی بات فون پہ ہی ہوئی تو بتانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے گھڑی فلاں جگہ سے میں نے لایا ہوں، اور گاڑی میری یہ ہے فلاں جگہ سے آئی ہوئی۔ یعنی یہ حالت ہے کہ وہ دولت کی نمائش، تو جب یہ دولت کی نمائش ہوتی ہے تو اس سے فساد پھیلتا ہے۔ پھر انہی قارونوں کے اندر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، ایک قارون جب نمائش کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑا ہوں، وہ اپنی ولیمے میں، اپنی برات میں، وہ اس کی برات میں جی 100 گاڑیاں گئی ہیں، میری میں 200 جائیں گی، اس کی برات ہیلی کاپٹر پہ لے کے گئے ہیں، اور میری وہ اس سے زیادہ بڑے ہیلی کاپٹر پہ جائے گی، وہاں برات میں جی وہ پیسے پھینکے گئے ہیلی کاپٹر سے، ہم ڈالر پھینکیں گے ہیلی کاپٹر سے، وہ جی اسٹیج بنایا گیا، وہ پھول جو آئے ہیں وہ اتنے کروڑوں کے فلاں جگہ سے آئے، تو ہر دوسرا قارون اس سے زیادہ بڑی پھر نمائش کرتا ہے، تیسرا اس سے بڑی کرتا ہے، چوتھا، تو یہ کمپٹیشن ان کے درمیان شروع ہو جاتا ہے قارونوں کے درمیان۔ تو پھر وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں دوسرے قارون سے بڑھنے کے لیے کہ رام خوریاں زیادہ کس طرح کریں، ڈاکے کس طرح ڈالیں، عوام کا خون کیسے چوسیں، دولت زیادہ سے زیادہ کیسے جمع کریں، کیونکہ کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ فساد پھیلتا ہے، پھر دولت فساد پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اب جب اس نے یہ مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو یہ دیکھ کر جو لوگ دنیا کے طالبگار تھے، دنیا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، جس کے اندر وہ جی بڑا اللہ کا فضل ہے اس پہ، تو اللہ بڑا راضی ہے اس پہ، یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ تو جو دنیا کے طلبگار تھے، عام عوام جو ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں اور دنیا کے طلبگار، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی یہ کچھ ملے، تو وہ کاش کہ ہمیں بھی یہ کچھ ملے، پھر وہ بھی اس کمپٹیشن میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بھی کرتے ہیں کہ اس نے ڈاکے ڈالے ہیں اور چوریاں کی ہیں، لوٹا ملاوٹ کر کے اور جعلی دوائیاں بنا کے اور یہ حرکت فلاں، تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہر کوئی پھر شروع ہو جاتا ہے دولت کیسے جمع کرنی ہے، تو وہ پھر ہر قانون دوسرے سے بڑے ہونے کو، اور عام عوام بھی پھر اس میں آ جاتا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی، کاش کہ ہمیں بھی وہ ملے جو فلاں کے، کاش کہ ہم بھی اس طرح کی برات لے کے جائیں، کاش بھی ہمارا بھی ولیمہ اس طرح کا ہو، فلاں ہوٹل میں ہو، فلاں بھی یہ ہو، یہ شروع ہو جاتی ہے اس سے۔ یہ ہے فساد جو پھیلتا ہے، وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا
ولا یلقاها الا الصابرون، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا، یہ دیکھ کر جو اللہ کے نیک بندے تھے، علم رکھنے والے، جاننے والے کہ دولت امتحان کے لیے ملتی ہے، انہوں نے کہا تمہاری بدبختی، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، اور یہ چیز نہیں عطا کی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ سمجھایا ہم نے کہ نہیں؟ اللہ کا بدلہ بہتر ہے، آخرت اس کے لیے سوچو، یہاں یا کاش کاش کی بجائے یہ دیکھو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جہاں بھی انسان اوپر دیکھے گا اور وہ دنیا کا طلبگار ہے تو پھر یہی ہوگا کاش کاش کاش، جتنی چاہے دولت مل جائے، اس لیے کہ ہر ایک کے اوپر کوئی دوسرا ہے، ہر ایک کے اوپر کوئی دوسرا ہے، ہر ایک کے اوپر کوئی دوسرا ہے، تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر بندہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر اللہ کا شکر نہیں ادا ہوتا جتنا کچھ بھی مل جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی، میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا دنیا کے مثلا بڑے بڑے بلین، تو کوئی مالدار بڑے بڑے دنیا کی لسٹ بنا، یہ جی 7 بلین ہے، اس کا 20 ہے، اس کا 30 ہے، اس کا اتنے بلین ڈالر ہے، اتنے، تو ظاہر ہے نیچے سے اوپر جا رہی لسٹ۔ تو کسی جگہ جو 2 بلین والا یا 1 بلین ڈالر والا بہت اپنے علاقے کا قارون ہے، بہت بڑا، اب اس سے اوپر جب وہ دیکھتا ہے 4 بلین والے کو، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، 4 والا جب اوپر دیکھتا ہے 8 والے کو، تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، 10 والا جب 20 والے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی کاش کہ میں اس کی طرح ہوں، 20 والا 40 والے کو دیکھتا ہے کاش کہ میں اس کی طرح ہوں۔ یہی کاش ہی میں زندگی گزرتی جاتی ہے۔ بلکہ کل میں ایک عجیب خبر پڑھی کہ امریکہ کا لکھا ہوا تھا کہ بلینر شخص اپنا گھر نہیں ہے، چلو یہ تو مان لیا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھروں میں رہتا ہے، نہیں، وہ دوستوں کے گھروں میں رہتا ہے، کبھی کسی دوست کے یہاں چلا گیا، کبھی کسی کے یہاں چلا گیا، کسی ہوٹل میں رہ لیا، کسی اپنے گھر میں بھی نہیں رہتا۔ وہ رکھ بھی دیں گھر میں کسی کو، بڑے سے بڑا کوئی مال بنا کے رکھ دیں، وہ کتنی دیر رہ لے گا، کیا کر لے گا وہ؟ تو بہرحال دنیا میں انسان اگر اپنے سے نیچے نہ دیکھے، اوپر دیکھے تو یہی حالت ہے، کاش۔ اور اگر نیچے دیکھے تو جس حالت میں بھی کوئی ہو اس سے بھی نیچے اسے نظر آئیں گے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے بہتر حالت میں رکھا ہے۔ مجھے اگر ایک وقت کی مل رہی ہے روٹی، تو ایسے بھی ہیں جن کو 2 وقت کی بھی نہیں مل رہی، اور اگر فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے تو یہ تو ہیں ساری نعمتیں جو بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو نیچے آدمی دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ تو یہ ایک منظر امتحان کا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اس طریقے سے امتحان ہوتا ہے، اور جو فیل ہوتے ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، جو پاس ہوتے ہیں وہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پاس ہونے والے حضرت سلیمان کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور قارون کا بھی بتا دیا ہے کہ وہ اسی طرح کے امتحان میں کیسے فیل ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دوسرے امتحان کا بھی ذکر کریں گے کہ شر کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، آزمائشیں جب آتی ہیں تو اللہ کے بندے کس طرح اس میں پاس ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔